ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسرار احمد موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جب ہم روزے کی بات کرتے ہیں، روزے کی افادیت کی بات کرتے ہیں، تو آپ کے چونکہ آپ کی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں، آج ہم خاص طور پہ جو آپ کو مدعو کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ روزہ اور غذائیت، اس کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں کہ روزے میں کس قسم کی غذا لینی چاہیے اور کیا ایسی احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے جس کی وجہ سے جو ہے روزہ ہے وہ بہترین انداز میں گزر سکے۔ سر، سب سے پہلے تو ہم ایک جنرل بات کر لیتے ہیں کہ جنرل میں یہ ہے کہ کچھ لوگ تو ویسے تو روزہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ فرضی تب ہوا ہے جب انسان بچہ میچور ہو جاتا ہے اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ اور آج کل کچھ غذائیت والی پرابلمز بھی ایسی ہیں، غذا بھی ایسی آرٹیفیشل ملتی ہے جس کی وجہ سے بہت ساری پرابلمز آتی ہے، مگر اینی ہاؤ جب ہم روزے کی طرف جاتے ہیں، ایک ریگولر ایک روزہ دار جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے تو وہ یہ سمجھ کر روزہ رکھتا ہے یا یہ سمجھ کر پانی پیتا ہے کہ یہ میں 8-10 پانی کے گلاس پی لوں تو یہ شام تک میرے یہ پانی کے گلاس چلیں گے۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے یہ سسٹم نہیں ہے، ایسے لوگ ہیں، اللہ پاک نے ایسی ہربیورس خاص طور پہ ایسے لوگ ہیں جو پانی سٹور کر سکتے ہیں معدے میں، ہم یہ سمجھ کر انسان نہیں کر سکتا، مگر انسان نہیں کر سکتا۔ مختلف جاندار ایسے ہیں جو یہ کر سکتے ہیں۔ ہم تو ویری سوری پراٹھے بھی اس طریقے سے کھاتے ہیں کہ اگر 3 یا 4 پراٹھے کھا لیں تو ایک میم بھی چلی ہوئی ہے کہ جی وہ پراٹھا اتنی دیر تک چل جاتا ہے، پہلے والا کوئی 3 گھنٹے چلے گا، 3 گھنٹے ظہر تک چلتا ہے، دوسرے والا عصر تک، اور دین مغرب کا افطاری تک چلتا ہے۔ صحیح۔ مگر ایسا نہیں ہے، جب انسان کھا لیتا ہے تو اس کا جو میٹابولزم ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ جتنا بھی آپ نے کھایا وہ ڈائجسٹ ہو جاتا ہے، مگر اس کے ساتھ پرابلمز یہ ہوتی ہیں کہ نوزیا، وومٹنگ، ڈائجیشن، گٹ میں پرابلم، اس طرح کی ڈائریا، گیسٹرونٹائٹس پرابلم، اگر آپ نے اوور ایٹنگ اگر آپ نے اوور ایٹنگ کی ہے تو اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے تو اپنا لائف سٹائل ہم لوگوں نے چینج کر لیا ہوا ہے، ہم اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں، اس میں ہم سادہ غذا کی طرف جائیں۔ سادہ غذا ہم بزرگوں سے شروع میں، ہم بھی جب چھوٹے تھے تو وہ ایک روٹین کی روٹی، روٹین کی لسی، اور وہ ایک دیسی گھی اس وقت اپنا اتنا تو زیادہ نہیں تھا، ناسپتی گھی، تو ہم وہی کھانا کھاتے تھے، جو رات کا سالن ہے وہ بھی گرم کر لیتے تھے اور صبح وہ ناشتے میں چل جاتا تھا، یعنی ہم نیچر کے قریب تھے، ہم نیچر کے قریب تھے۔ ابھی ہم نیچر سے بہت دور ہو گئے ہیں، پروسیسڈ فوڈ کی طرف ہم آ گئے ہیں، پروسیسڈ فوڈ کی طرف، جو سب سے زیادہ ڈینجرس بھی وہی ہے، پروسیسڈ فوڈ ہے۔ ہمیں صبح اگر ایک نارمل روزے دار کو روزہ رکھنا ہے تو سب سے پہلے تو وہ اگر گھی اس نے لگانا ہے تو گھی سے بہتر تو کوکنگ آئل، اگر کوکنگ آئل سے بھی زیادہ بہتر کرنا ہے تو پھر اولیو آئل، زیتون کا تیل ہے، یا پھر دیسی گھی ہے، ٹھیک ہے۔ زیتون کا آئل میں تھوڑی سی ہیک آتی ہے، اس میں تھوڑی سی وہ کڑواہٹ بھی فیل ہوتی ہے تو لوگ اسے نہیں پسند کرتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں۔ تو دیسی گھی تو اب بھی گھر میں بہت سارے لوگ ہیں، میرے گھر میں بھی بنتا ہے، خود سے ہی کریم منگوا کر اس کو آپ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں، تو اس کا پراٹھا، بٹ ہلکا گھی، اور کوئی سالن اگر کوئی پسند کرتا ہے، بہت سارے لوگ نہیں پسند کرتے، اگر کرتا ہے تو سالن کے ساتھ کھائے، اگر نہیں کرتے تو یوگرٹ کا استعمال بہت ضروری ہے۔ دہی میں اللہ پاک نے ایسی افادیت رکھی ہوئی ہے کہ اس کے لینے سے اس کی ڈائجیشن ذرا پور ہے، وہ دیر تک رہتا ہے معدے کے اندر، جس کی وجہ سے ہماری فیلنگ جو ہے نا بھوک والی کم از کم یا پیاس والی وہ فیل نہیں کرتے ہم، ٹھیک ہے۔ یوگرٹ کو ہمارا اپنا حصہ بنانا چاہیے صبح۔ سب سے زیادہ ضروری اس کے ساتھ ایگ ہے، انڈا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بہت سارے اسٹیٹس کانشیس لوگ ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ صرف ایگ وائٹ لینا ہے، ایگ یولک نہیں لینا۔ جو سب سے امپورٹنٹ ایگ کا حصہ ہے وہ زردی ہے، اس کی ایگ یولک ہے۔ ایک متھ تھی کوئی 1986 میں کہ جی ایگ یولک جو ہے وہ کولیسٹرول بڑھاتی ہے یا کارڈک پیشنٹ کو نہیں لینا چاہیے، یہ ایک پرانی تھی۔ ابھی لیٹسٹ جو تھیوری ہے اس کے مطابق سب سے امپورٹنٹ جو ہے ایگ یولک ہے، وہ لینا بہت ضروری ہے یہ کولیسٹرول بٹ بینیفیشیل، جیسے بیکٹیریاز بھی ہوتے ہیں، گڈ کولیسٹرول ہے، ٹھیک ہے، ہائی ایچ ٹی ایل، او ایچ ٹی ایل کے لیے یہ گڈ کولیسٹرول ہے۔ ایگ کو اپنا حصہ بنائیں صبح ناشتے میں، دہی کو بنائیں سحری میں صبح، اور اس میں سب سے پہلے جب سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو بالکل ایٹ دی 11th hour نہیں اٹھنا چاہیے، اگر اٹھتے ہیں تو کوئی آدھا پونا گھنٹہ اٹھیں تو 1-1.5-2 گلاس خالی پیٹ پانی پی لیں، سحری سے پہلے پی لیں، اس کے پھر آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، چلیں نوافل پڑھ لیں، کوئی عبادت کا مہینہ اللہ پاک نے ہمیں یہ نوازا ہے تو عبادت کر لی جائے، اس کے بعد سحری کی جائے۔
یہ ایک نارمل پرسن کے لیے سحری ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایک ریگولر افطاری بھی اسی طرح ہے کہ ریگولر افطاری لوگ کیا ہے اس میں پکوڑے بہت مسٹ ہیں. اچھا پکوڑے کے بنا افطاری سمجھا جاتا ہے کہ شاید افطاری جو ادھوری ہے، ادھوری ہے. اچھا میں یہ کہوں گا کہ پکوڑے نقصان تب دیتے ہیں جب وہ ڈیپ فرائر ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. دیکھیں اگر ایک نارمل سائز کا ایک پکوڑا دیکھیں نا تو اس میں کوئی 12 سے 15 کیلریز ہیں، اوکے، اور اگر 3 پکوڑے کھا لیے جائیں تو 50 لیس دین 50 کیلریز ہیں. ہم ایکچولی کیبز اور کیلریز ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر ایک روٹین کی روٹی ہے جو ہم جو لے رہے ہیں اس میں 300 کیلریز ہیں، وہ تو اس میں بہت زیادہ ہے. اوکے، تو پکوڑا ہم ایوائڈ کریں، ضرور کریں، بٹ ڈیپ فرائر والا. اب اگر ڈیپ فرائر نہ کریں تو پکوڑا نہیں بنتا. ایئر فرائر کی طرف جائیں گے، ایئر فرائر کی طرف جائیں. ایئر فرائر زیادہ ڈینجرس ہے، جیسے مائکرو ویو آیا تھا نا، یہ اس سے بھی زیادہ ڈینجرس ہے. یہ بالکل کسی بھی چیز کی غذائیت کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے. یہ زیادہ ہائی وولٹیج میں ہے ایئر فرائر جو ہے. اوکے اوکے. پکوڑا لازم ہی جز ہے تو پھر آپ توے پر ہلکا سا گھی لگائیں، اس کو فرائی کر لیں. یعنی اس کو شیلو فرائی کریں، ڈیپ فرائی؟ شیلو فرائی، ڈیپ فرائی نہ کریں. ایک حل یہ ہے. اچھا دوسرا حل پکوڑا پھر بھی بن سکتا ہے کہ اگر آپ اس کو اس میں یعنی جب خواتین، مجھے وہ ریسیپی تو نہیں آتی بٹ یہ میں بتا سکتا ہوں کہ بیسن میں وہی پیاز بھی کاٹا جاتا ہے. دیکھیں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو نرشمنٹ کے لیے بڑی ضروری ہیں، نیچر سے ہیں. اس میں پودینہ ڈالیں، پالک ڈالیں. کیپ سے اگر پوٹیٹوز ہیں، آلو ہیں، وہ نکال دیں. ٹھیک ہے. اس کو کاربوہائیڈریٹس جو ہے نا ان سے اوائڈ کریں. ان سے اوائڈ کریں. اوکے اوکے اوکے. اچھا اگر اس کو لینا بھی ہے تو وہ تھک سا محلول بنائیں. اور جیسے سٹیمر آج کل آلموسٹ ہر گھر میں ہے، اگر نہیں بھی ہے تو کوکر کے ساتھ تو وہ ایک آپ کو دیتے ہیں وہ سٹیم کرنے کے لیے. ایسے ہی ہو سکتا ہے. تو اس کے اوپر بھی اگر آپ پکوڑے رکھ کر سٹیمر کے ساتھ بھی بنائیں تو وہ پکوڑے کا ٹیسٹ وہی آئے گا جو ایک انگریڈینٹس بیسیکلی وہی ہیں. انگریڈینٹس تو وہی ہیں، دھنیا بھی وہی ہے اس میں، پالک بھی وہی ہے. تو یہ بھی ایک حل ہے. اچھا کھجور ہم لازم ملزوم ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کھجور ہم نے صرف افطاری میں کھانی ہے، حالانکہ فل آف آئرن ہے، میگنیشیم ہے، اس کے اندر کاپر ہے، سیلینیم ہے، بہت ساری انگریڈینٹس ہیں اس کھجور کے اندر. کھجور کو سحری میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، ایک ریگولر روزے دار جو ہے، ٹھیک ہے. پھر ہم اسپیشلٹیز کی طرف بعد میں جائیں گے کہ کون سی غذا کو نہ کھائیں. کھجور سحری میں بھی کر سکتے ہیں اور افطاری تو ہم کرتے ہی کھجور سے ہیں. اچھا ہمیں ایوائڈ کرنا چاہیے افطاری میں سافٹ ڈرنک سے، انرجی ڈرنک سے، سوڈا واٹر سے، ٹھیک ہے. ایک تو اس میں بہت زیادہ شوگر ہے ان چیزوں میں. سوڈا واٹر ہم ویسے ہمیں پیرنٹس پلاتے رہے ہیں، مگر اب پتہ چلا کہ اگر آپ جب دودھ اس میں ڈالتے ہیں تو سارا کیلشیم کو بالکل ختم کر دیتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو دودھ سوڈا نہیں پینا چاہیے. اگر لینا ہے تو اللہ پاک نے ہمیں بڑا نوازا ہوا ہے. ہمیں بہت سارے لوگ آ کر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بھوک نہیں بچے نو لگ دی، انہوں نے کوئی سیرپ لکھ دو. وہ 600 کا سیرپ لکھوا لیتے ہیں مگر باہر سے اس کو ایپل کا جوس اپنے گھر میں نکال کر نہیں دیتے. اسٹرابیری اللہ پاک نے ہمیں تو سیزن بھی ہے، اللہ پاک نے بہت نوازا ہوا ہے پھلوں کی صورت میں، ٹھیک ہے. تو پیور پھل کھانے چاہیے، فروٹ چاٹ کھانی چاہیے ریگولر روزہ دار کے لیے، اور یہ بڑا ضروری ہے. اس میں آپ کو تمام نیوٹرنٹس مل جاتے ہیں جب آپ فروٹ چاٹ بناتے ہیں. مگر کوشش کریں کہ اس میں کریم مت ڈالیں. اس میں اورنج ابھی اویلیبل ہے، ابھی تو رمضان سردیوں میں ہی چل رہا ہے تو اورنج بھی اویلیبل ہے. اس کو تھوڑا سا نچوڑنے اور اس کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ میں ڈاکٹر اسرار صاحب سے بات کرتے کرتے ہم کہیں اور نکل جائیں گے، اور رمضان المبارک کی بابرکت ساتیں ہیں. اور رمضان المبارک کی جب برکات کی بات کرتے ہیں اور ان تمام برکات سے ہم جب اپنے آپ کو آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ان تمام چیزوں سے نواز رہی ہے، تو اس میں ہم نے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ہمارے ارد گرد ہمارے ہمسایوں میں اور ہمارے دوست اور ہمارے جو عزیز و اقارب ہیں وہاں پہ کون کون ایسے دوست موجود ہیں یا ایسے کوئی ہمارے جاننے والے موجود ہیں جنہیں ہماری ضرورت ہے. کیونکہ روزہ جو ہے، روزے کا جو فلسفہ ہے وہ صرف اور صرف بھوکا پیاسا نہیں رہنا ہے، بلکہ